جائز ہے وہ ابو جہل ہے اور ابو لہب ہے کہ جس کو نام لے کر کیونکہ اس کا کفر قطعی ہے، متواتر ہے. اس کے علاوہ کسی شخص کا نام لے کر لعنت کرنا احناف کے نزدیک جائز نہیں، لیکن جس کا نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابو جہل پر لعنت، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابو لہب پر لعنت. اس کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے گنہگار کے لیے نام لے کر نومینیٹ کر کے لعنت نہیں کیا جائے گا. عمومی حکم میں لعنت آ سکتی ہے، نومینیٹ اس کو نہیں کیا جا سکتا. جیسے مسئلہ یزید پر ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے تو آپ کے کیا یزید پر لعنت نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید پر لعنت، یہ کہا جا سکتا ہے جو اہل بیت کی توہین کرے اس پر لعنت ہے. یزید پر سمجھ گئے؟ ایک احتیاط ہے طریقہ، بعض ہماری فقہا نے اجازت بھی دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ قبلہ، آپ کے ذریعے مجھے پتہ چلا. یہ رات حضور کاشف القربات فاعل الخیرات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم کی گفتگو تھی، اور بات یہ تھی کہ ابو لہب کی بات چلی کیونکہ سیدہ سویبیہ اس کی لونڈی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سید الشہداء کو دودھ سیدہ سویبیہ نے پلایا تھا. تو اس پر بات چلی تھی، اور بات چلی کہ پھر کہ ابو لہب کی مذمت میں پوری صورت کا نزول ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ لعنت جو ہے وہ جب کی جائے گی تو اس پر کی جاتی ہے جس کا کفر انتہائی قطعی حتمی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت اور حتمی اور مسلمات میں سے اور اصول میں سے ہو. تو ایسے نومینیٹ کر کے اس کو لعنت براہ راست نام لے کر کرنا یہ جائز ہے، جس طرح کہ ابو لہب اور ابو جہل. اس کے علاوہ اگر کسی نے ایسا کوئی فعل کیا ہو جو قابل لعنت ہو اور قابل مذمت ہو، لیکن اس سے وہ بات ہم تک پہنچنے میں روایات کے اندر پھر بھی روایات اور دلیلیں اس سند کو نہ پہنچ پائیں کہ جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت اور انتہائی گویا کہ نص صریح اور نص جری کا درجہ رکھتی ہو، تو احتیاطاً پھر اس کا نام لے کر لعنت نہیں کی جاتی ہے بلکہ عمومی طور پر لعنت کی جاتی. میں نے کہا جس طرح کہ مسئلہ یزید ہمارے علماء نے نام لے کر لعنت کرنے سے منع کیا، لیکن اس کو عمومی طور پر لعنت کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جو حضرات اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی توہین کرے اور جو کربلا شریف کے اندر کیا، تو اگر یہ یزید ہی نے کیا یا جس نے توہین کی تو جو اہل بیت کی توہین کرے گا وہ قابل لعنت ہوگا، اور یزید نے توہین کی ہے، یزید قابل لعنت ہے. یعنی یزید پر لعنت کرنے کا طریقہ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ عمومی بات کر کے اس پر لعنت کریں. یہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے، اور میری آدھی تقریر کاٹی گئی اور اس میں یہ کہا گیا، اور جو لوگ یہ تقریر کاٹ رہے ہیں ہمارا پورا ماضی اور مستقبل موجود ہے کہ حضرات اہل بیت کا کیا نظریہ اور کیا مقام ہے. الحمدللہ اس کے ہم عملاً قائل ہیں. یزید پر لعنت ہمارے بزرگوں نے کی ہے، ہم بھی اس پر لعنت کے قائل ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شخصی لعنت کی بجائے ایک مقدمہ باندھ کر لعنت کے جملے کہے جاتے ہیں کہ جس نے امام علی مقام کو قتل کیا، امام علی مقام کی توہین کی، وہ قابل لعنت ہے. لہٰذا یزید جو ہے وہ یزید نے کیا، یزید قابل لعنت ہے. یہ ہم نے کہا ہے. پوری تقریر آپ اگر ہماری سن لیں، اور یہ خاص طور پر جہاں پر خارجی لوگ موجود ہوں جو اہل بیت کی توہین کی نیت سے یزید کو امام اور ساہوکار بنا کر متقی بنا کر پیش کریں، تو وہاں پر کھل کر میں خود یزید پر لعنت بھیجنے کی بات کرتا ہوں، اور میری پوری زندگی کے خطابات یزید کے مسئلے پر دلالت کرتے ہیں. لیکن ہم الحمدللہ نہ یزید کو بنیاد بنا کر نہ ہم صحابہ کی لعنت کے قائل ہیں، اور نہ ہی ہم جناب جو ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت اور تکریم کے اندر اس سے حد سے بڑھ جانے کے قائل ہیں شیعوں کی طرح کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور دیگروں پر لعنت کی. لہٰذا یزید خبیث شخص تھا، پلید تھا، ناپاک تھا، اور اس پر عمومی لعنت کرنے کا جو حکم ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کا میں خود بھی قائل ہوں.